ایک ایک نمبر دے دے مجھے سارے. میں ایک بہت سینئر مسلم لیگ کے دوست سے ملا جو ہم بات کر رہے تھے, یار یہ 30 کہہ رہے, وہ میں نے ویسے ہی کہا, میں کہا جی میں چلو حساب کتاب لایا کو 30 سیٹاں, انہوں نے کہا سر 30 بھی کوئی نہیں, جو جیتنے والے وہ 30 بھی نہیں ہے. مسلم لیگ نون ہار گیا, مسلم لیگ چھوڑ دے, نواز شریف ہار گئے ہیں مبینہ طور پر. سر وہ کہہ رہے تھے 20 اور اس سے کم سیٹیں ہماری. از دیٹ ٹرو منیب؟ قائد صاحب جو بتایا, مطلب ہمیں کیا کہہ سکتے ہیں, اب اس میں بہت ساری چیزیں آن دا ریکارڈ نہیں ہوتی, بٹ چلیں یہ 18 یا 17 یہ تھا فگر جو فیئر اینڈ اسکوائر بتایا جاتا ہے کہ جی وہ جیت رہے, مطلب یہ جیتے تھے. دوسری میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کے اندر نا ایک بہت بہت بڑی شخصیت سے میں نے ایک اور وفاقی وزیر کا پوچھا, وہ وفاقی وزیر ہیں, تو میں نے کہا جی وہ ان کا کیا ہوا, تو مجھے انہوں نے ایسے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اتنے بڑے مارجن سے ہارے ہوئے تھے وہ جو 70,000 سے آ رہے ہیں, 75,000 سے 80,000 سے. بس چھاڑ دو نا, وہ میں نے پتا, ساری دنیا کو پتا ہے مسئلہ یہ. انہوں نے کہا اتنے بڑے مارجن سے. خواجہ آصف صاحب مبینہ طور پر ریانہ ڈار سے بدترین ہارے. خواجہ آصف 2008 میں وہ سٹوری سناتے ہیں کہ مبینہ طور پر اسلم گمن صاحب نے جتوایا, جو اب ایم این اے ہیں. 2018 ایم این اے ہے. میں نے کہا سیالکوٹ کی شاید 4 سیٹیں جیتے 5 میں سے, انہوں نے کہتے بھائی صاحب کہتے ہیں جی 5 جیت گئے پی ٹی آئی. سو یہ حالات تھے الیکشن میں, پھر بھی حکومت بن گئی, تو شکر کرن. اور مزے کی بات ہے 5 گھڑیاں توشہ خانہ سے لے کے خواجہ صاحب بھی گھڑی اتار کے دکھاتے ہیں ادھر. اندازہ کریں یار خدا کے لیے. ٹھیک, 15 سیٹیں مجھے نون کی طرف سے بتائی گئی کہ بوڑھی عورتوں سے ہمارے دوست نے کہا 15 سیٹیں نون جیتی ہے. منیب 17-18 کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے that's roughly the figure that they think کہ جو شارٹ جیتی ہوئی تھی. بہرحال سوال ساروں پہ اٹھ گیا. اب تینوں یوٹیوبروں سے میرا ایک آخر میں سوال ہے. منیب اسٹارٹنگ ود یو, بیکاز آپ اپنے اور وکیل بھی, اور یہ منصور بھائی منیب صاحب, یہ آپ بڑے یوٹیوبر ہیں, یہ دکھ کا سوال ہے, اینکرز ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. چیف جسٹس صاحب صرف یوٹیوبرز کی بات کرتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کل ایک بڑا فکرہ کرے کہ جب بھی عدلیہ, آزاد عدلیہ پر حملہ ہوا تو میں سب سے آگے کھڑا ہوں گا. سر آئین ٹوٹ رہا تھا, الیکشن سے بھاگا جا رہا تھا, سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جا رہا تھا, ججز کی تصویر. سر یہ ابھی کروایا, کے پی اور پنجاب میں کروایا, موجود تھے نا جس آتے عمر عطا بندیال کے پاس کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ, یہ ہمارے انسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے, آئین کا مسئلہ ہے. آئین ٹوٹ رہا تھا, زرداری صاحب اور اسحاق ڈار کے درمیان بیٹھ کے ساری ججز مخالف تقریریں سن رہے تھے آئین کی شان کے لیے. ادھر آئین کو نہیں ریسٹور کیا, ادھر عمر عطا بندیال کے چیمبر تک نہیں گئے, زرداری صاحب کے درمیان میں آ گئے آئین کے لیے. تو یہ اس وقت سارا جائز تھا, اب سارا الحمدللہ ہم سارے برے ہو گئے. خیر یہ یوٹیوبرز کی بات ہو رہی ہے, آپ کی کیا بات؟ آپ یوٹیوبرز کے بارے میں کہتے ہیں منصور, آپ یوٹیوبرز بہت برے لوگ ہیں. آپ یوٹیوبرز نے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو غصہ دلا دیا ہے. پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں آپ بیٹھ کے. کیا آپ یہ مشورہ میرا تو ہوگا کہ سر یوٹیوب سیکھیں یوٹیوبر سے, دیکھا کریں. یہ تو شوگر کے پیشنٹ ہو جائیں گے اگر اتنی انہوں نے یوٹیوب دیکھی تھی. The point is کہ یوٹیوب کے حوالے سے یا یہ چیف جسٹس نے جو بھی ریمارکس دیے تھے, مجھے تو میرا اس کے اوپر جو ہے نا ریزرویشنز ہیں, کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے, آپ نے کوئی ایسا کوئی طریقہ کار نہیں کیا ہوا, یا آپ نے ڈیفیمیشن لاز کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا ہوا جس سے آپ ایکچولی ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور ان کو پینلائز کر سکیں, اس کا مطلب یہ نہیں آپ سب کو ایک ہی طریقے سے جو وہ ہانک دیں. یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہوگی کہ جی جوڈیشری کی اپنی تاریخ جو ہے وہ ماضی کے اندر کیا کیا کچھ کر چکی ہے, تو ہم کہیں جناب ساری ججز ایک جیسے نہیں ہو سکتا. اٹ از ایبسولوٹلی ڈفرنٹ, آل دا ججز آر ڈفرنٹ. تو اسی طرح یہاں پہ بھی آپ نے اکٹھے ہی سب کو ہانک دیا کہ جی سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. ایسا نہیں ہے. ان میں سے کئی ایسے ہیں جب قاضی فاضل صاحب کے اپنے اوپر جو ہے کافی پرابلم چل رہی تھی, ان کے اپنے ریفرنسز چل رہے تھے, تو کئی یوٹیوبرز نے ان کو جب بڑا آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کیا تھا, تو لیکن آج ان کو وہی یوٹیوبرز برے لگنا شروع ہو گئے. سو آئی تھنک دیٹ واز کوائٹ انفیئر, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. خاص کر جب انہوں نے یہ ریمارک دیا نا منصور کہ دیکھیں پیسے کی صرف نہیں ہوتی, کس جگہ خبر لگانی ہے, کس نمبر پہ لگانی ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا طریقہ. ڈالر کمانے والے, وہ تو ڈالر کمانے والے تھا نا, لیکن یہ بھی یہ آپ کے بارے میں تھا. ہمارے بارے میں یہ تھا کہ خبر کس جگہ لگانی ہے, ہیڈ لائن کدھر چلنی ہے, یہ بھی تو ریوارڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو which was very unfair on his part. But again, should we نہیں, لیکن ہم اندر بھی دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کوئی خرابیاں بھی ہوں اس چیز کے اندر. منصور نہیں ہے, کون کہتا نہیں ہے؟ Who says؟ وہ بڑا بیوقوف ہوگا جو کہے گا کہ جناب یوٹیوبرز کے درمیان پرابلمز نہیں ہیں. بالکل ہیں. فیک نیوز کا ایشو ہے, غلط انالیسس کا, فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کے اپنا انالیسس بنا دینا, یہ بہت بڑی پرابلم ہے.
اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. میں کیوں اس کو کہوں کہ نہیں جناب آزادی اظہار رائے ہے, بول لیں دے جو کچھ بول رہے ہیں, لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سب کو جو ہے وہ ایک ہی اس میں کہہ دیں کہ جناب سارے ایک جیسے. منیب 3 سال کا کوئی ٹینیور کی ایکسٹینشن یا پرماننٹ ہونے والی ہے, پہلے بھی ذکر ہوا اور یہ بڑی بات چل رہی ہے, کیا یہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان 3 سال کے لیے چیف رہیں گے؟ کوئی قانون سازی صاحب یہ ایسی باتیں سنی تھی, لیکن کوئی اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی ٹینجیبل چیز نظر نہیں آئی کہ جس کے اندر ہو کہ کوئی ایسا ڈرافٹ ہو یا ورکنگ پیپر ہو یا پروپوزل ہو جس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہو کسی جگہ کے اوپر. یہ کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے یہ ہوگا. اور اگر ہوگا تو پھر تو بالکل ہی وہ مطلب کریڈیبلٹی ویسے بھی کوئی نہیں ہے نظام کی یا اس طرح, تو وہ تو پھر بالکل ہی لگ جائے گا نہیں کہ یہ تو پھر ایک دوسرے کو بینیفٹ کرنے کے لیے انجمن ستائش بامی بیٹھی ہوئی ہے. دوسری بات ابھی جو یوٹیوب کے حوالے سے ہوئی, ماشاءاللہ بہت بڑا سکسیسفل پلیٹ فارم ہے منصور علی خان کا اور بھٹی صاحب کو بھی ماشاءاللہ. میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ میں نے جو چیز دیکھی ہے, مطلب مجھے تو 6-7 مہینے ہوئے ہیں اس کے اندر, کہ خبر کے اوپر تجزیہ اینڈ آل دیٹ از فائن, لیکن کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو صحافت نہیں وہاں کرتے, وہ 2 کام کرتے ہیں. ایک ہے کیمپیننگ, دوسرا ہے ایکٹیویزم. اس کی پھر ظاہری بات ہے ویورشپ بھی فرق ہے, اس کی ظاہری بات ہے پھر جو فالوئنگ ہے وہی فرق ہے. وہ پھر آپ جب میں اس کی مثال دیتا ہوں نا کہ جیسے جناب ایسے وہ تھمب نیلز ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے نا آپ کئی دفعہ حیرانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ایک جو حلال تھمب نیل بیٹ ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انکوزیٹو لوگوں کرنے کے لیے آپ کو چیز کریں, ایک وہ چیز جس کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر آپ آ جائیں اور آپ لوگوں کو یہ بتاتے پھر. ابھی جیسے بھٹی صاحب نے ایک ذکر کیا کہ وہ بندیال صاحب کے پاس چلے جاتے تھے, کہ بندیال صاحب کا مسئلہ یہ نا کہ بندیال صاحب خود کون سے دودھ کے دھلے ہوئے تھے. بندیال صاحب بھی ہائیلی پولیٹیکل جج, اور وہ اتنے پولیٹیسائز جج تھے, ان کے اپنے انٹرنل بائسز تھے. بندیال صاحب کو ایک بہت بڑی میٹنگ کے اندر ایک جگہ بریفنگ میں کہا گیا, بندیال صاحب نے نا یوں ایسے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ 1-2 اور ججز تھے, انہوں نے کہا دیکھیے ہم تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. تو وہیں پر ایک بڑی عہدے کے اوپر بیٹھے ایک شخص نے انہیں کہا کہ جج صاحب جی, انہوں نے کہا چیف صاحب دلوں کا حال یا اللہ جانتا ہے اوپر یا زمین پر ہم جانتے ہیں. اور وہ شخصیت جو تھی وہ بندیال صاحب کو گھورتی رہی, تو بندیال صاحب نے بس کیا کہیں ندامت کے مارے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں. وہ میسج یہ تھا کہ بندیال صاحب جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا بھی سب کو پتا ہے کہ آپ کیا پیچھے سے کس کے ساتھ کیا تعلق ہے یا آپ کس قسم کی ججی کر رہے ہوتے ہیں.